السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی کنوینر کنور نوید جمیل صاحب۔ بہت شکریہ کنور صاحب آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے کیس سے متعلق تشکیل دی گئی خصوصی عدالت کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو بغرض علاج لنڈن میں ہیں، لیکن ایک ریسٹوران میں ان کی فوٹو سامنے آئی جس پہ وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب، جو اس وقت سب سے ہاٹ نیوز ہے، جو سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ حکومتی اتحادی ایک مرتبہ پھر سے موقع دیکھتے ہوئے حکومت کو ایک طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ آج بھی اسد عمر صاحب کی قیادت میں حکومتی وفد گیا، بہادر آباد میں ملاقات بھی ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نکل نہیں سکا ہے۔ نظامی صاحب، کیا یہ پرانی روایت ہے اتحادی جس طرح کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے بلیک میل کا لفظ جو ہے وہ سخت استعمال کیا۔ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو ایم کیو ایم سے وعدے کیے گئے تھے ایم کیو ایم پاکستان سے، وہ تو پورے کرنے چاہیے حکومت کو۔ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ یاد دلاتے رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ نظامی صاحب، تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں نا۔ اور پھر اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے شاید آپ کو چونکا دینے والی لگے، تو میرے خیال ہے ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی یہ بتائیے کہ آج اسد عمر صاحب تشریف لائے تھے آپ کے پاس، تو کوئی تسلی بخش کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، اسد عمر صاحب جو آج تشریف لے کر آئے تھے، ان کا شیڈول ہمارے اس اقدام سے پہلے سے تھا، وزارہ چھوڑنے سے پہلے سے شیڈول تھا۔ اچھا، تو وہ آج آئے، لیکن بہرحال جب آئے تو اس ایشو پر بھی گفتگو ہوئی۔ تو ہم نے ان کے سامنے دو اپنے معاہدے رکھے۔ جب یہ وفاقی حکومت تشکیل پا رہی تھی، الیکشن ہو گئے تھے لیکن حکومت نہیں بنی تھی، تو اس وقت ہم نے دو ایم او یو سائن کیے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ایک بنی گالہ میں سائن کیا جس کو پی ٹی آئی کی طرف سے موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے کیا تھا، اور دوسرا بہادر آباد میں جس کو جو موجودہ گورنر ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے سائن کیا تھا۔ تو اس میں مجموعی طور پہ 13 نکات ہیں، اور ہم بار بار انہیں بدقسمتی سے یہ کہہ لیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو ہم بار بار کہتے رہتے تھے، اور گزشتہ 3-4 مہینے میں ہم یہ بات وزیر اعظم صاحب کو بھی، جہانگیر ترین صاحب کو بھی، اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کو بھی ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس حالات میں جبکہ کراچی سفر کر رہا ہے، جن لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے، تو ایم کیو ایم گورنمنٹ میں بیٹھ کر کیا کری ہے؟ تو آپ کے ساتھ ہمیں زیادہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ جی لاسٹ ویک بھی یہ بات خالد مقبول بھائی نے بھی کہی، اور کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے کی، جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب گورنر ہاؤس میں آئے تھے، گورنر صاحب بھی موجود تھے۔ تو میں، وسیم اختر بھائی اور ہمارے فیصل سزواری بھائی، ہم نے یہ بات کی۔ تو اس سے پہلے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے بھی کوئی 3-4 مہینے پہلے کر آئے تھے۔ جی اور ہم نے دیکھے اس وقت یہ وقت چنا اس لیے کہ اس وقت کوئی بارگیننگ صورتحال نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے سارے جو ایشوز تھے وہ نکل چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو کوئی بارگیننگ کے پہلو میں نہ رہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، اور جو بھی ہمارے اس میں غرض و غیاض تھے وہ بھی ہم نے کھل کر بیان کر دی۔ اور آج ہم نے اسد عمر صاحب کو بھی وہی اپنے 2 کاغذ دیے اور کہا دیکھیں ہم نے کوئی گورنمنٹ میں شامل ہونے کے بعد کوئی بات نہیں کی آپ سے۔ یہ دونوں وہ معاہدے ہیں جب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے، گورنمنٹ بنانے جا رہے تھے، اور آپ نے اس میں چینجنگ بھی کروائی، بہت ساری انہوں نے چینجنگ کروائی، بہت ساری چیزیں اتفاق نہیں تھا وہ کم کرائی، لیکن جب آپ نے اس کو سائن کر دیے تو وہ معاہدے نہیں بلکہ اب آپ کا وعدہ ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ صحیح بتائیے، لیکن کہ آپ کا 13 تو آپ نے نکات بتائے، لیکن کلیدی مطالبہ کیا ہے؟ چیدہ نکات جو بنیادی طور پہ کیا وہ مطالبات ہیں؟ آیا کابینہ میں آپ کو 2 نشستیں دینا ہے، یعنی ان کو فروغ نسیم صاحب کو الگ کر کے، یا یہ ہے کہ آپ کے جو فنڈز دیے جائیں
وہ ہے یا گرفتار لوگوں کو چھوڑا جائے یا 9-0 کو واگزار کیا جائے؟ کیا اہم ترین چیز کیا آپ کے لیے؟ دیکھیں، کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک میٹنگ وزیر اعظم صاحب سے ہوئی تھی ایم کیو ایم کی. اس میں وزیر اعظم صاحب نے خود نے ذکر کیا تھا دوسری وزارت دینے کا، اور ہم نے اس میں اسی لیے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. کراچی کے لوگ اور حیدرآباد کے لوگ مسائل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ہم ایسی وزارتیں لے کر ہمارے اوپر اور زیادہ اخلاقی دباؤ آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے دست بدستہ وزیر اعظم صاحب سے یہی درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں وزارتیں دینے کے بجائے یہ جو آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کیے ہیں کہ بھی کراچی کے مسائل کو، کراچی پانی کے مسائل سے دو چار ہے، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، گندگی کا شکار ہے، ان تمام کے لیے آپ فنڈ پرووائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کی جو مسنگ پرسن ہیں، ایم کیو ایم کے آفیسز ہیں، تو وہ اس کی بات ہوئی. حیدرآباد جو سندھ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، بدقسمتی سے آج تک وہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے نون کے وقت میں انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، زمین بھی ایلوکیٹ کر لی تھی، بجٹ میں بھی پیسے رکھ دیے تھے. تو ہم نے اس کو بھی، حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا ایک گراؤنڈ بریکنگ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں تو کر دی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں بھی کوئی پیش نہیں ہے. تو اس طرح مجموعی طور پر یہ 13 نکات تھے جی. تو ہمارے لیے تو ہر نقطہ ہی اہم ہے. نہیں، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی، یہ عین اس وقت جبکہ یہ بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں آپ نے سپورٹ کیا، اور حکومت جو ہے اس وقت انڈر پریشر ہے، اکانومی اور گورننس پہ بھی معاملات ہیں اس قسم کے، اور پھر جو آپ کے بعض مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ شاید حکومت کے بس پہ بھی نہیں ہے ان کو پورا کریں. مثلاً مسنگ پرسن والا معاملہ تو زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. پھر یہ ہے کہ کراچی کی جو روشنی ہیں جو بڑی مشکل سے بحال ہوئی، لا اینڈ آرڈر ہوئی، اور وہ اگر آپ کہیں گے کہ جتنے وہ لوگ جو کہ سیریس کرائمز میں ملوث ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو حکومت کس طرح مانے گی. اسی طرح جو فنڈز والا معاملہ ہے، پی ٹی آئی اگر آپ کو فنڈز دیتی ہے تو وہ اپنے جو وہاں کے جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی گردن کاٹتی. یہ بات میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر انہوں نے کرنا نہیں تھا تو معاہدہ کیوں کیا تھا؟ دیکھیں، بہرحال یہ کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس سے سیاسی نقصان ہوگا تو پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ بھئی ہم نہیں دینا چاہتے، تو ہم بار بار جا کر سوالی بن کے ان سے تقاضا تو نہیں کریں گے. اس لیے کہ پیسہ چاہیے. اگر پیسہ وفاقی حکومت کراچی میں لگائے گی تو کراچی سے وفاقی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا اپنا بھی بہت بڑا مینڈیٹ ہے. تو اگر یہاں پر لوگ مسائل کے دو چار ہیں تو انہیں جہاں ایم کیو ایم سے شکایت ہے وہاں پی ٹی آئی سے بھی شکایتیں ہیں. تو یہاں پر کوئی اس کو کیش کرانے کی بات نہیں ہے، لوگوں کے مسائل کو. جی. قمر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی نظامی صاحب ٹائمنگ کی بات بھی کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری چند ہفتے پہلے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ میں آ جائیں. اس کے بعد اس وقت آپ ایک رد عمل تو دیتے ہیں، لیکن اب آپ واقعی ناراض ہو جاتے ہیں. کیا سندھ حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں شمولیت کے لیے کوئی بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر ہو رہی ہیں تو سندھ حکومت کے ساتھ کون سی ڈیمانڈز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا اس کے بعد ہمارا ان سے براہ راست نہ ہی کوئی کمیونیکیشن ہوا اور نہ ہی ایم کیو ایم نے کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی. اور جو کراچی یا سندھ کے شہری علاقے جن مسائل کو سے دو چار ہیں اس میں ہم زیادہ قصوروار پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے جتنی اس وقت ہمیں وزارتیں ہیں یا جتنی بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں وزارتوں کی آفر کی ہے تو اس سے 4 گنا زیادہ وزارتیں چھوڑ کر تو ہم پی پی کی گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئے تھے. تو نہ یہ ہمارے کہیں ڈسکشن میں ہے، نہ کہیں یہ نیگوسیشن ہے.
میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم اس سے پہلے بلاول صاحب کے اعلان سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ بات گوش گزار کر چکے تھے کہ ان حالات میں ہمارا گورنمنٹ میں بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ووٹر، ہمارا ورکر ہم سے سوال کرتا ہے۔ نہیں، یہ میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ اگر فرض کریں پیش رفتی ہوتی ہے ان مطالبات پہ، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی 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 سے بھی آپ کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اب بلاول صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو ان سے مذاکرات تو ہوں گے، تو آیا کوئی ایسی صورتحال کیا بن سکتی ہے کہ اگر ان کا آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور آپ وفاق چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی جو آپ کے 7 ارکان ہیں یہ حکومت کی یا حکومتی جماعت کی کولیشن میں سے باہر نکل آئیں گے یا ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ گے یا ووٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمارا یہی پروگرام ہے، یہی پالیسی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی سپورٹ جاری رکھیں گے، لیکن آج بھی ہم نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ اسد عمر صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو بھی پی ٹی آئی سے آئندہ تعلقات رہیں گے، جیسے بھی رہیں گے، اچھے رہیں گے، برے رہیں گے، یہ جو 2 صفحات ہیں جس پر وہ 13 نکات ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہم سے کیے تھے، اس کا دار و مدار جیسے بھی اچھے تعلقات رہیں گے، برے تعلقات رہیں گے، ان 13 نکات پر یا ان 2 صفحات پر ہے، مشروط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی سے ہمارا پیپلز پارٹی سے ہمارا مستقبل میں کوئی گورنمنٹ میں جانے کا کوئی ارادہ ہے بھی نہیں۔ یہ ہے کہ اگر وہ کراچی کے مسائل حل کریں گے، سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل کریں گے تو ان کے ساتھ ہماری اچھی ورکنگ ریلیشن بن سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، لیکن تب ہم گورنمنٹ میں چلے جائیں گے، ابھی یہ کہیں ڈسکشن میں نہیں ہے نا، کہیں ڈسکشن میں نہ بات چیت ہے، نہ ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ جی یہ بتائیے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آئی ٹی کی منسٹری ہے خالد مقبول صدیقی صاحب، اس میں ایک خاتون آئی ہیں تانیہ ادریس، وہ بہت مداخلت کر رہی ہیں، اس پہ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کو کوئی اعتراض تھا، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ڈسکشن نہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہم سے کیا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ سے ایسی بات کی ہے، اس لیے کہ اس میں منسٹری ہمارے اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو یہ سارے مسائل تو منسٹری کے معاملات تو بے حقیقت ہیں کہ منسٹری میں بیٹھے رہیں، اس لیے کہ ایم کیو ایم نے تو کبھی بھی اس کی ترجیحات میں، ارے بھائی آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، آپ آ گئے ہیں کہ ایم کیو ایم کوئی روایتی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، اور ہم تمام لوگ، ہم میں سے کوئی روایتی سیاستدان بھی نہیں ہے، یہ تو سندھ کے مخصوص حالات تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ جو یہ رویے رکھے گئے، اس کے رد عمل میں یہ جماعت بنی، اور ہمارا محور اور جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کے جائز مسائل حل کریں، کہ حکومتوں میں رہنا، وزارتوں میں رہنا یہ نہ پہلے کبھی ہماری خواہش تھی نہ اب ہے۔ ٹھیک، یہ تو اس کو اب بنانے کے لیے آپ کو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں خالد مقبول صدیقی کو، لیکن ایک طرف آپ نے کہا کہ فروغ نسیم آپ کے کوٹے میں ہی نہیں ہیں، وہ تو خود ہی انہوں نے ان کو لا آفیسر کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی اس کی وجہ سے آپ واپس جائیں گے کابینہ میں؟ دیکھیں، ابھی یہ تو ہمارے اندر ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم کیسے واپس جائیں گے، لیکن یہ گورنمنٹ سے اچھی ورکنگ ریلیشن اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ بننے سے پہلے کیا ہے، اور اس میں سے بہت سارے نکات پر ان کو یقیناً اس میں کچھ اور بھی نکات شامل تھے تو جو ان کے اعتراضات کے اوپر ان کو کم کر دیا گیا، اور یہ دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ سارے نکات بنے ہیں۔ تو اب آئندہ جو بھی ہمارے ان سے تعلقات رہیں گے، بہرحال اس میں جو بنیادی جو نقطہ ہوگا یہی ہمارے 13 مطالبات اور 2 صفحات ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ فنڈ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا؟
جو فنڈز نہیں دے جا رہے؟ فنڈ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے عارف بھائی آپ تو مجھ سے زیادہ عمر میں بھی زیادہ ہیں, تجربے میں بھی زیادہ ہیں. آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یا آپ کا جوتا بھی ٹوٹ جائے تو ہم اس میں 2 ٹانکے لگانے کے لیے جائیں گے, تو موچی 10 روپے لیے بغیر تو اس میں 2 ٹانکے بھی نہیں لگائے گا. اتنا بڑا شہر دیکھیں, ابھی جو FBR کی رپورٹ آئی ہے کہ جو سیل ٹیکس جمع ہوا ہے پورے پاکستان کا, اس کا 79% صرف کراچی سے جمع ہوا ہے. تو کراچی کے لوگوں نے یہ کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت فنڈ فراہم نہیں کرے گی؟ قمر صاحب, یہ جو وفاقی حکومت اگر فنڈز دے گی تو وہ صوبائی حکومت کو دے گی اور وہ پراپر ایک پروسیجر کے تحت ہوگا. کیا وہ ترقیاتی فنڈز جو اس ملک کی سیاست میں روایت ہیں, یہ ایم این ایس کو براہ راست ملتے ہیں جی, ایم این ایس کو, کیا یہ ان فنڈز کی ساری ڈیمانڈ ہے, وہ گرانٹ مانگ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہمیں سندھ, کراچی کی, سندھ کے, حیدرآباد کی, سندھ کے شہری علاقوں کی تعمیر و ترقی چاہیے. اس کے لیے وفاقی حکومت کو چاہیے. اصل صوبائی حکومت کے پاس تو خود ہی بہت پیسے ہیں. اس نے اس سال ہی جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ریونیو کلیکشن صوبائی حکومت کر رہی ہے اس میں سے کیا ایم این ایس کو فنڈ دے وفاقی حکومت, کیا ایم این ایس کو فنڈز دے؟ یہی ہے. نہیں, بہت سارے ہیں. اس کے لیے اپنا PWD موجود ہے, اس کے لیے کراچی کی میونسپل کارپوریشن موجود ہے, حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن موجود ہے. تو کراچی کے لوگوں کے اور بنیادی طور پر جو گلی محلوں کے کام ہیں وہ یقیناً اس کے لیے صحیح جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ KMC ہے, وہ KMC کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور جو بڑے کام ہیں وہ PWD کے ذریعے کر سکتے ہیں. اگر کام کرنا چاہیں, ول ہو, تو بہت سارے ذرائع ہیں نا. اچھا, یہ بتائیں کہ جو, اور دیکھیں آپ یقیناً مجھ سے بہتر, یہ اس وقت ذرا حکومت کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور لگتی ہے کہ جو 2 بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ووٹ کے بعد ان کا معاملات سیدھے ہو گئے. تو ایسے موقع پہ جب کہ ذرا PTI انڈر پریشر ہے, تو یہ آپ کا جو قدم ہے یہ اس وقت جب کہ وہ ایک ذرا تھوڑے سے مصیبت میں ہیں, تو آپ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی حکومت بھی کلیپس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. تو اس موقع پہ آپ نے بہتر جانا کہ آپ بارگیننگ پوزیشن آپ اپنی بہتر کریں ان سے. دیکھیں میں ایک تو آپ کو 2 باتیں بتا دوں نا. ہم 4 مہینے پہلے جب نا آرمی چیف کا ایشو پیدا ہوا تھا, ہم لوگ وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے. میں تھا, اس میں خالد مقبول بھائی تھے, فاروق نسیم بھائی تھے, عامر بھائی تھے, وسیم اختر بھائی تھے. ہم تمام لوگ ملنے کے لیے گئے تھے اور ہم وزیر اعظم صاحب کو بنفس نفیس یہ ہم گوش گزار کر آئے تھے کہ اس حالات میں ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا, وزارت میں بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس وقت نہ یہ اپنا ایشو پیدا ہوئے تھے, اور دوسرا آپ نے یقیناً پریس کانفرنس دیکھی بھی ہوگی اور آپ کو آگاہی بھی ہوگی کہ خالد مقبول بھائی نے اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر کہا ہے جو MQM کی پالیسی ہے کہ ہمارا مقصد گورنمنٹ کو گرانا نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ ساری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہمیں تو پوری نہیں کرنی ہے نا, کچھ تو وفاقی حکومت کو خود بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ قمر نوید جمیل صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کنوینر MQM پاکستان کے. نظامی صاحب, بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور لندن کے ایک ریسٹوران میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک تصویر منظر عام پہ آئی ہے. اس تصویر نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں, اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, قمر نوید جمیل صاحب کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا گو کہ وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے. یہ سارا مسئلہ بظاہر تو فنڈز کا ہی لگ رہا ہے, لیکن اگر یہ MQM والے واقعی علیحدہ ہو جاتے ہیں, ابھی تک تو بارگیننگ سچویشن ہی چل رہی ہے, تو حکومت کو چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے سے میجورٹی تو اتنی نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو حکومت گر سکتی ہے,
لیکن اب جو پی ٹی آئی کے اپنے ارکان ہیں وہ کتنے تھے؟ 156 156 تھے ایم این ایز. تھے. ادھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں لا کے شاید 158 بنتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو کولیشن ہے اس میں 7 آدمی ہیں ایم کیو ایم پی. جی 5 ہیں اس وقت پی ایم ایل کیو کے. جی ٹھیک ہے نا. جی ڈی اے کے 3 ہیں. جی بی این پی کے 4 ہیں. اب آپ دلچسپی دیکھیں کہ جب وہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ چلتے ہی آتے ہیں. جی بی این پی جو ہے وہ بڑی دیر سے کہہ رہی ہے جناب کہ ہمارے مطالبات پورے کریں جو ہم سے طے کیے تھے آپ. جی اب حکومت بڑی کمزور ہے ان ٹرمز آف نیگوسیشنس. کمزور اس طرح کہ جو ان کے سیویئرز ہیں انہی کے سے مطالبات پورے ہونے. جی مثلا بی این پی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا، جی جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کا بھی یہی مسئلہ ہے. جی مسنگ پرسن جو ہیں وہ حکومت کیا ان پہ گارنٹی دے سکتی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. یہ ٹھیک ہے نا جی. جی اب مسنگ پرسن جو ہے کس قسم کے لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، کیا ہیں، یہ تو وہی فیصلہ کریں گے جنہوں نے ان کو مسنگ کیا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے 4 ارکان ہیں. جی اور تو اور جی ڈی اے جی جس کے 3 ارکان کتنے 3 ہیں یا کتنے؟ 3 لوگ ہیں جی. 3 ایم این ایز ہیں 3 GDA کے. انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی. نظامی وہ بھی اپنا اجلاس بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے، ہم تو سب میجر پارٹی ہیں، الائنس ہے، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیر و پکڑا کمپنی اور سندھ سے کر رہے ہیں. سندھ سے کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی رورل سندھ سے کر رہے ہیں. رورل سے کر رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں پی ایم ایل کیو کی طرف. جی اچھا، پی ایم ایل کیو جو ہے وہ چودھری برادران کی ناراضگی تو بڑی دیر سے ہمیں معلوم ہے. مثلا ایک تو بڑا ہی آبویس مطالبہ ہے کہ مونا سلائی کو وزارت بنانے کا. ویسے ملاقات تو کی تھی مونا سلائی نے. ملاقات ہوئی تھی، نکلا کچھ تھی نا. اچھا پھر چودھری برادران کا پنجاب کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ ان کو بزدار صاحب شوٹ کرتے ہیں، چیف منسٹر. چودھری برادران کی بقا کی ضمانت عثمان بزدار ہیں پنجاب. اچھا، بظاہر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ مونس کو وزیر بنایا. وہ علیحدہ فنڈز نہیں مانگ رہے، گجرات کے لیے فنڈز نہیں مانگ رہے، اپنی مرضی کے افسران نہیں مانگ رہے. جو ان کو یہ گلا کہ جو فنڈز ان سے وعدہ کیے گئے تھے وہ نہیں دیے گئے. ٹرانسفر اینڈ اپوائنٹمنٹس وغیرہ جو ان کے ضلع میں اور ان کے ساتھ والا ضلع شاید منڈی بہاؤالدین میں، جی وہ وعدہ ضلع پورا نہیں میں کیا. ساتھ ان کے. پھر ان کو ایک تھوڑا سا پرسنل معاف بھی ہے کہ چودھری شہزاد کی مزاج پرسی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے زحمتی گوارا نے کی. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے بھی مسائل ہیں. تو مقصد ہے کہ یہ خاصا پھر جمہوری وطن پارٹی کی بھی ایک سیٹ ہے وہاں پہ، وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو. جی وہ بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ایک دو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. پھر باپ پارٹی کے بھی ہیں. جی باپ کے بھی ہیں. 5 ہیں میرے خیال سے. جی نظامی صاحب، تو یہ اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ کو 19 سیٹیں بن جاتی ہیں. ایک سوال میرا آپ سے بنیادی جو آپ 19 اگر نکال دیں، اگر 175 بنتی ہیں ان کی. 172 چاہیے جی حکومت بنانے کے لیے. تو ان کی بڑی 3 سیٹوں کی پریکٹیکلی 3 اگر ان میں سے کوئی بھی نکل جائے جی تو معاملات جو ہیں بالکل گر سکتے ہیں. معاملات گر سکتے لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی وشفل تھنکنگ ہے ہماری. جی کہ جی پی 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 اور پی ایم ایل این ایک پیج پہ ہوں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی اف ہے جی کہ جو پی 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 کے ساتھ پی ایم ایل این کرتی آ رہی ہے وعدہ خلافیاں، وہ کیوں کر ان کا کولیشن میں بیٹھیں گے. نظامی صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں. لیکن ایک اور بھی ہے اس میں معاملہ، ایک اور اف بھی ہے کہ یہ تو ہم نے الائز بتائیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ جو موجود ہیں وہ بھی نالا ہیں، ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں. اچھا خلاصہ عمران خان صاحب، یہ جو خلاصہ اس کا یہ ہے میرے نزدیک جی کہ عمران خان صاحب پچھلے 1.5 سال اپوزیشن کے پیچھے لاٹ لے کے پیچھے پڑے رہے. ٹھیک ہے نا. ان کو ماتوب بھی کیا، نیب بھی لگائی، ان کے ایئر کنڈیشنر بھی بند کرنے کا. جی لیکن وہ اپوزیشن کا تو بال بیکا نہیں کر سکے. لیکن ان دا مین وائل جی ان کے اپنے جو کولیشن ہے اس کے اندر بڑی واضح دراڑیں جو ہیں. عمران خان صاحب کے پاس حل کیا ہے؟ کیا فنڈز دے دیں اور معاملات کو آگے چلاتے جائیں؟ کیونکہ جو مطالبات اپیرنٹلی آپ کے تجزیے سے بھی لگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان سارے لوگوں کو فنڈز چاہیے اور اس کے بعد یہ ساری معاملہ بیٹھ بھی جائے گا. تو عمران خان کے پاس کوئی اور چارہ بھی ہے کیا، یا وہ کسی ایک بڑی اپوزیشن جماعت سے، پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لا لیں تو یہ سارے بے معنی ہو جائیں گے؟ لیکن ایسے چانسز تو مشکل ہی لگتے ہیں. اب تو مشکل لگتا ہے. ویسے کوئی حرج نہیں تھا پہلے کہ وہ کسی کو ساتھ میں لاتے ہیں، کسی سے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کرتے ہیں. کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر اور پی ایم ایل این کے اندر جی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. جی ایسا ہی ہے. اب مثلا فرت اللہ بابر ہیں،
اگرچہ ان کی کوئی پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی نہیں ہے، جی جی، لیکن گھر کا بیدی لنکا ڈھایا، اس نے کہا بھائی کہ یہ کیا ناانصافی ہے. معتمد خاص تھے زرداری صاحب کے، وہ یہ انہوں نے ترجمان تھے یہ ان کے. کیا خاص، انہوں نے کہا یہ کہ بھائی جو 4 مطالبات ہم نے فیصلہ کیا تھا سینٹرل ایگزیکٹو وہ رکھے جائیں گے اس میں، اور آخر میں وڈرا. اس کو قیادت نہیں، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابا جان کے ساتھ مشاورت کے بعد وڈرا کر لی. جی ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ایک ریزنٹمنٹ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ رضا ربانی اس پہ خوش ہوں گے یا کچھ اور جو ان کے لوگ. جی جی، اب آ جائیں آپ نون لیگ. نون لیگ کی طرف. وہ اکثر ہمارے پروگرام میں دستگیر صاحب آتے رہتے ہیں نا. جی 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 جی، خرم دستگیر صاحب خرم دستگیر صاحب نے اس دن بھی آئے تھے جس دن یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ماورائی فیصلے ہو جاتے ہیں، کوئی مشاورت کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ہائرارکی نہیں ہے پارٹی کے اندر، پرسنلائزڈ فیصلے ہوتے ہیں. الٹرا آرگنائزیشنل ڈیسیجن تھا یہ، جس کا حلف بھی لیا گیا. پھر انہوں نے دلچسپ بات ایک جو سامنے آئی کہ سی او ڈی جو اس کو لندن میں بڑی تمطراق سے سائن کیا گیا تھا، جی 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 جی، اس میں ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی کوئی بات انٹرا پارٹی الیکشن کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض پارٹی میں نہیں. یہ جمہوریت فرحت اللہ بابر کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ویسے. لیکن اب آپ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو نہ سی اے ڈی پہ عمل ہوا اس سینس میں جس کو عمران خان مکمل جی کرتے جی ہیں، جی جی، اور نہ ہی ان پارٹیوں نے اپنے اندرونی معاملات میں مشاورت کی. اب یہ تو کوئی بات نہیں نا، آپ 5-7 لوگوں کو بلائیں وہاں، جی ان سے قرآن پہ حلف لیں اور کہیں کہ جی آپ نے اس کی غیر مشروط حمایت کرنی ہے، شاہی فرمانی ہے نظامی صاحب. آرمی بل کی، اور ایسے کرنی ہے کہ ہم نمبر بنا لیں اپنے. جی نمبر اس طرح بنائیں کہ پیپلز پارٹی کو کانوں کان خبر نہ ہو. ابھی چھٹ منگنی پٹ بیاہ والی صاحب ہے کہ ابھی اعلان نہیں ہوا. جی جی تو رانا ثناء اللہ نے جو کہ بہت بڑے خود بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے پھرتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے اعلان کر دیا. ادھر خواجہ آصف جو آج کل بائی دی وے ان کے بڑے اچھے رابطے رکھتے ہیں یہاں بھی، اب جی جی جی، انہوں نے اعلان کر دیا. تو اب پھر کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ بڑی ڈٹائی کے اور ان ساتھ کو دیکھا دیکھی پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا. ووٹ کو عزت دو. جی نہیں، پیپلز پارٹی نے دیکھا تھا کہ نہیں کیا، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بھی کام ہوا تھا، ڈیل ہوئی تھی. اب دیکھا جائے تو یعنی یہ کہتے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں کوئی این آر او نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کے پلے ہے ہی کیا؟ جی ایسا ہی ہے. جنہوں نے ڈیل کرنی تھی انہوں نے کر کے باہر بھجوا دیا عمران خان کو. اچھا نظامی صاحب ایک اب اور. آپ دیکھیں نا، ووٹ کو عزت دو. جی کیا ووٹ کی یہی عزت ہے؟ نظامی صاحب اب بتائیے مجھے کہ یہ ووٹ جتنے پڑے ہیں جی جی، ملا کے دیکھیں تو یہ کس کو پڑھیں پھر؟ نظامی صاحب ووٹ تو قانون سازی کے لیے پڑھیں، آئین کی کتاب کو جی پڑھیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا جی، کہ ایک قانون سازی کے لیے ووٹ کو عزت ملی ہے. آئین کی کتاب کو ووٹ پڑھیں. نظامی صاحب نون لیگ کا ووٹر ایک سوال پوچھ رہے، وہ کہہ رہے حکومت نے یا ہماری قیادت نے جو بھی ڈیسیجن کیا تھا ایٹ لیسٹ ہمیں بتا تو دیتے. ہم نے مجھے کیوں نکالا پہ، ووٹ کو عزت دو پہ بڑی تپسیا کاٹی ہے، اور دن کو بلایا دن کو نکلے، شام کو بلایا شام کو نکلے، اور 24 گھنٹے ہم گھٹنوں پانی میں رہے. بھائی کیا لیکن ہمیں بتا تو دیں ہوا کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ بھی ایک غلط مفروضہ ہے آپ کا. مسلم لیگ جیسے کہ ان کے کچھ لوگوں کہتے بھی پھر رہے ہیں، مزاحمت کی جماعت ہی نہیں ہے. جی جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے کوئی سڑک پہ نہیں آیا تھا ان کے لیے، جب وہ زبردستی واپس آنا چاہتے جی تھے ایگزائل سے. انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذاتی مفادات کے لیے سمجھوتا کیا، پہلے نہیں کیا انہوں نے. جی یہ کیا تھا جب وہ مشاہد صاحب نکلے نا عید کی نماز پڑھنے، انہوں نے کہا میاں صاحب کتنے نے؟ وہ تو چلے گئے نا جدہ، تو انہوں خبر ان پہنچی گئی ہے. یہ جب ان کے حلیف تھے، آپ مشرف معاہدے کی بات کر حلیف نہیں کر رہے تھے، ان کے پارٹی کے رکن تھے بھائی. جی جی، ان کے وزیر اطلاع تھے، ان کی خدمت کرنے کی پاداش میں کہ قید تنہائی کاٹ رہے تھے پنجاب ہاؤس میں. اچھا بات پتہ چلا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے. پتہ لگا جی وہ تو ڈھول لنگر سے چلے گئے وہاں. اب بھی یہی ہوا. اچھا اب ایک ریپیٹ ہوئی ہے. اب خان صاحب جو ہے وہ خاک ڈھول پیٹتے رہے کہ یار وہ مجھے دکھائیں، وہ کوئی کسی ریسٹورینٹ میں گئے. نظامی صاحب یہ تصویر ہم دکھاتے بھی ہیں، یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ریسٹورینٹ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ویسے تو کھابے اڑانے کے وہ بڑے شوقین ہیں. یہ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے ویورز بھی، آپ بھی ہماری اسکرین پہ، کہ کس طرح وہ کرسی صدارت پہ کھانے کی میز پہ بھی وہ کرسی صدارت پہ ہی براجمان ہیں. شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں. نظامی صاحب کویسچن یہ ہے، عمران خان صاحب نے ویسے یاسمین راشد صاحبہ کو فون بھی کر دیا کہ رپورٹ پیش کریں، لنڈن سے ڈاکٹر عدنان سے بھی رپورٹیں منگوائیں.
نواز شریف صاحب ٹھیک ہے بیمار ہوتا ہے, کرٹیکل کنڈیشن کے بعد بھی لوگ روبہ صحت ہو جاتے ہیں. یہ تصویر پیغام کیا دے رہی ہے؟ اور لیکن نا وہ سب سے پہلے تو روبہ صحت نہیں ہے لیکن کرٹیکل بھی نہیں ہے. یہ تو بات واضح ہے. جس طرح وہ جہاز میں وکٹری بناتے ہوئے گئے تھے, جی جی چڑھے تھے, اور وہ ایئر ایمبولنس بھی نہیں تھی. جی ایسے ایک بات یہ رکھے. دوسرے یہ جو ہے نا فواد چودھری کی بھی ٹویٹ آئی ہے کہ جی دیکھیں علاج کرا رہے ہیں. او بھائی یہ کوئی اگر وہ نزائی کیفیت نہیں ہے اور بیمار بھی ہیں تو کیا باہر جا کے وہ ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے؟ کھانا کھا سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جی میرا بائی پاس ہوا تھا لنڈن میں, تو میں ابھی آرام کر رہا تھا, تو جہانگیر ترین میرے بڑے عزیز دوست ہیں, یہ میرے پاس آیا, کہنے لگے اور لنچ پہ چلیں. تو سلوز لنڈن جا کے ہم نے اور کچھ اور ہمایوں اختر صاحب اور ان کے کچھ بھائی بھی تھے, بھائی ایک دو کے ساتھ, ہم نے لنچ کیا. اب اس کی تصویر اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا ہے, یہ 2009 کی بات ہے. جی جی تھا سوشل میڈیا تھا لیکن اتنا بوم نہیں تھا. یہ عارف نظامی جھوٹ بول رہا ہے, مجید نظامی صاحب کو کہتے ہیں اس کا تو بائی پاس ہی نہیں ہوا. میرا کوادرپل بائی پاس ہوا تھا. یہ جو ہے نا پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوئنسی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ان کا لیڈر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ. انفیکٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو نہیں ہے. جی یہ تو خواہ مخواہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سارے معاہدے کر کے, سارے کو کمپرومائزز کر کے, جدہ جا کے, یہ کر کے جب یہ واپس آئے تو کون سی کوئی جدوجہد کر کے آئے تھے؟ آرام کر کے آئے تھے, آرام کر کے. پہلے وزیر اعظم بن گئے. 2008 میں شہباز شریف صاحب آ گئے, جی جی جی, اور یہ 2013 میں میاں نواز شریف خود آ گئے. اور ایسے نہیں آئے بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے. جی ایسے تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ووٹرز نے ان کی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی خدمات نہیں تھی, انہوں نے کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ معاملات تھے. میاں نواز شریف جو ہیں جیل نہیں کاٹ سکتے. یہ ان کی روایت بھی نہیں ہے اور ترکہ بھی روایت نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2000 یہ باہر نکل گئے, سال 2000 میں گئے تھے نا, جی جی جی, یا 2002 میں, 2000 میں 99 میں کو ہوا, 2000 میں یہ چلے گئے تھے دسمبر میں. جی دسمبر 2002 میں. تو ان سے مشرف نے کہا آپ 17ویں ترمیم مان لیں. جب ہو گئی, ایک ایمسری انہوں نے بھیجا وہاں, تو انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ جی آپ اس کو مان لیں اور واپس چلے جائیں. آپ برگر کھانے چلے جائیں لنڈن, شہباز شریف واپس آ جائے. جی میاں صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا یہ, اور میں تو جدوجہد کروں گا سامرے کے خلاف. اور وہاں سب لوگ کہتے ہیں پی ایم صاحب, پی ایم صاحب, پی ایم صاحب. ابھی بھی میاں نواز شریف کو لندن میں سب کہتے ہیں پی ایم صاحب, پی ایم صاحب, پی ایم صاحب. سینیٹر کے بارے میں تو سنا تھا, ونس اے سینیٹر از آلویز اے سینیٹر. اچھا, اس پہ کسی نے پوچھا, انہیں جو ایمبیسڈر تھے, پوچھا کہ جی میاں صاحب اگر آپ نے اتنی جدوجہد کرنی تھی تو آپ واپس کیوں آ گئے؟ جی لندن کیوں آ گئے آپ؟ لندن نہیں, جدہ کیوں آ گئے؟ جی جی, معاہدہ کر کے اتنا بڑا, عربوں کے ذریعے, قطر وطر کے ذریعے, سعودی عرب کے ذریعے. کہنے لگے سردی بڑی لگتی تھی. جیل میں سردی لگتی تھی. جیل, اور وہ جیل کیا تھا؟ اٹک کا ریسٹ ہاؤس. جی جی جی, نظام کہ وہاں پہ انٹرمیٹر لگے ہوئے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہاں پہ جو کوٹ لکھپت میں تو مچھر بھی بہت موٹے موٹے ہیں نظامی صاحب. وہ میاں صاحب جو ہیں یہ آپ ان سے تو اور ابس بھی بہت ہوتا ہے گرمی میں جو انہوں نے جیل کاٹی ہے. خیر بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. بڑا ڈیسیژن ہوا, پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ, ان کے غداری کے کیس سے متعلق جس خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ نے اس خصوصی عدالت کو غیر آئینی, غیر قانونی قرار دے دیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مشرف غداری کیس سے متعلق بھی بات کریں گے, لیکن نظامی صاحب وہ جو آپ بات بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اٹک قلعے میں سردی بڑی لگتی تھی, یار آپ بریک میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جی جی کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے کہ کون تھے مصری تھے؟ بتا تو دینا. بہت بڑے حق گو اور بے باک میرے چچا مجید نظامی مرحوم تھے, جی, جو مشرف کے مصری بن کے میاں نواز شریف کے پاس گئے تھے. اچھا, تو یہ باتیں نواز شریف صاحب نے انہیں کہیں تھیں. جی ٹھیک ہے. اور میں اس کا, تو میں جب میاں نواز شریف جب واپس آ گئے تھے یہاں, ابھی ان کے برادر خود وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, جی جی, تو میں نے کہا میاں صاحب یار آپ خود تو آپ بھاگ گئے اور سنا کہ آپ کو سردی بہت لگتی تھی,
انہوں نے مجھے حلف کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ان کو، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ اب اللہ عالم، اب سچ آپ کے چچا بول رہے تھے یا نواز شریف بول رہے تھے، اب یہی ہے کوئی کچھ کھا نہیں جا سکتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی نظامی صاحب کو جھوٹ بولنے کی، کیا سرائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا، بھول گئے ہوں گے نظامی صاحب اقتدار میں آگے بندہ بہت سردی بھی بہت لگتی ہے ان کو اور گرمی بھی بہت لگتی ہے۔ گرمی بھی بہت گرمی کا مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو نیا بنایا انہوں نے، وہ جو جادوگر ہے جہاں، اس کے اوپر جب میٹنگ کرتے تھے تو ان کی جو اے سی جو ہے نا وہ فریج کی طرح چلتے تھے۔ جی جی، بندے اگلا بندے جو ہے اگر وہاں لمبی میٹنگ کرے تو اس کو گرم کپڑے پہن کے آنا چاہیے۔ نظامی صاحب ایسے بندے کے لیے پھر جیل میں رہنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا؟ جیل میں اگر اے سی ہوگا بھی تو ایک چھوٹا سا ہوگا، مطلب چلر تو ناز لگا اور نہیں نعیم ہوگا۔ میں پڑے ہوئے سیاست، دیکھیں نا پاکستان میں جو جیل کاٹی ہے جی وہ کس نے کاٹی ہے؟ نئے جنریشن کی ریلیٹیولی بات کر رہا ہوں، پوسٹ پارٹی کی۔ جی جی ذوالفقار علی بھٹو، جی ٹھیک ہے جی، بے نظیر بھٹو، جی، آصف زرداری، ٹھیک ہے نا جی، اے این پی کے رہنما جی ولی خان نے جیل کاٹی ہے، جی بادشاہ خان نے جیل کاٹی ہے، جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، جی، ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے کئی سال جیل کاٹی۔ پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، نیب کے لوگ بھی تھے، انہوں نے اور بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں۔ خوفناک اور بڑی وہ تھی نا ضیاء الحق کی جیل، وہ بڑی وہ اذیت دیتے تھے، کہتے مثلا حنیف رامے اور یہ اعتزاز اور میاں حسان، یہ میرے دوست ہیں، کہ ان کو ایسے سیلز میں رکھیں جہاں ان کو دھوپ آئے گرمیوں میں۔ اچھا، ہاں، تو مقصد ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں لوگوں نے، لیکن کوئی بھی قربانی نون لیگ کے حصے میں نہیں ہے، میاں نواز شریف کے حصے میں نہیں کوئی زیادہ قربانی اور کارکنان کے حصے میں بھی ویسی قربانی نظامی صاحب خیر یار وہ خیر بحث رہو، لیکن ہاں کارکنان کی آپ نے بات کی، یار آپ اندازہ کریں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں اس کو، خود کو جلانے کو، خود سوزی۔ جی جی، کئی لوگ جب بھٹو کو پھانسی خود سوزی ہوئی، کوڑے انہوں نے کھائے، جیلیں انہوں نے کاٹی، سمری کورٹ سے انہوں نے بھگتے۔ جی جی، ایسے ہی ہے، بڑی داستانیں ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے نظامی صاحب۔ ہاں ایک بات ہے جو ہاں میں باغی ہوں، جاوید ہاشمی صاحب، جی جی جی، ان کا آپ ایک مثال دیں، لیکن میں ان کو اب پی ایم ایل این نہیں مانتا، انہوں نے تو پھر بغاوت کر دی ہوئی۔ ان کی ایک اپنی سٹینڈنگ رہی ہے، ظاہر ہے پی ایم ایل این میں بھی جب تھے وہ تب بھی باغی تھے، ابھی پھر انہوں نے بغاوت بھی کی ہے۔ اور میں بتاتا چلوں، جی، چودھری نثار علی خان مشرف کی جیل میں تھے نا، جی، ان کو مشرف نے پابند سلاسل کیا ہوا تھا، وہ بھی جیل نہیں کاٹنے سکتے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا مجھے نکالو، بچاؤ، خط لکھے، پھر ان کو بچا لیا ان کے بھائی جان نے۔ یہ چودھری نثار علی خان صاحب سے تو اب سب کو آشیرواد لینا چاہیے نون لیگ والوں کو جا کے، یہ جو باتیں کر رہے تھے بعد میں انہوں نے 2 سال بعد بہت کچھ کھونے کے بعد انہی پہ عمل کیا۔ وہ خیر اس کے لیے شہباز شریف صاحب کافی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، چودھری نثار کی واپسی ممکن ہے نون لیگ میں؟ چودھری جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے، جو ان کو امید ہے کہ وہ آئیں گے، جی، تو نثار علی خان کی بھی واپسی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے بیانیے کا قائل کر لیا ہے میاں نواز شریف کو، ان کی صاحبزادی کو بھی۔ اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل ہی از ایٹنگ شہباز آؤٹ آف ہز بردرز ہینڈ، جی جی، ان کی جو لائن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی، اب یہ مجھے یہ بھی پتہ ہے جی، کہ اب شہباز شریف صاحب بڑے وہاں شاپنگ بھی بڑے زبردست کر رہے ہیں، آج کا ان کا اوورٹ اور کوٹ اور ہیٹ دیکھنے والا، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا ایک نرگسیت تو ہے نا نظامی صاحب شہباز شریف صاحب میں، تھوڑا رومانٹسزم بھی وہ ہے ان کی شخصیت میں۔ رومانٹسزم تو نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ ہے، اس قسم سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اچھا، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی، انتظار کر رہے ہیں کہ ہما کب ان کے سر بیٹھے گی آ کے۔ اب آپ اس کو لنک کریں جو موجودہ یہ یہاں معاملات شروع ہوئے ہیں، جی، یہ جوتیوں میں دال جو بٹنی شروع ہوئی ہے، آپ اس سے لنک کریں اس کو۔ نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔